نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ مریم مکمل ہوئی اور سورۃ طٰہٰ شروع ہونے لگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا تیری زبان پر قرآن کو ہم نے آسان کر دیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، مگر یہ نصیحت ہی ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو۔ سورۃ طٰہٰ ایک اس کی ترتیب ہے قرآن پاک کی جو لوح محفوظ میں، وہ تو اتفاق سے ایسا ہی ہو گیا کہ جس ترتیب سے قرآن پاک اس وقت موجود ہے اسی طرح ہی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس ترتیب سے صحابہ نے رکھا، اتفاق ایسا ہو گیا۔ ایک ترتیب ہے نزولی، نزول کے اعتبار سے سورۃ طٰہٰ سے پہلے 44 صورتیں اتر چکی تھیں، یہ 45واں نمبر ہے اس کا۔ ہجرت سے پہلے اتری، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر جب حالات بڑے سنگین ہو گئے تو آپ نے اجازت فرمائی کہ حبشہ کا ہجرت اور سفر کر سکتے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہجرت کی اور حبشہ تشریف لے گئے۔ یہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی پہلے کی بات۔ جب وہاں گئے تو نجاشی نے پوچھا تھا کہ تمہارا نبی کیا تعلیم دیتا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیات تلاوت فرمائی، سورۃ مریم کی صورتیں تلاوت کی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہجرت مکہ مدینہ سے یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوی میں اسلام قبول کیا، تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی، سارے گرو گنڈال اکٹھے ہوئے، ابو جہل بھی تھا۔ مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کو کیسے ختم کیا جائے، یہ تو کام بڑھتا جا رہا۔ اس میٹنگ میں شیطان بھی شریک ہوا، آنے لگا تھا، اسے روکا گیا تو کہنے لگا مجھے جانے دو، میں اچھے مشورے دوں گا۔ تو اسے اجازت دے دی گئی، آ گیا، وہ بھی میٹنگ میں بیٹھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ تو ابو جہل نے بھی کہا، شیطان نے بھی کہا نہیں ایسا نہ کرو، یہ تو ایسی میٹھی زبان رکھتا ہے، جہاں جائے گا سارے اس کے ہو جائیں گے۔ ایک مشورہ یہ ہوا کہ ان کو قید و بند میں رکھا جائے۔ ابو جہل نے کہا نہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کا خاندان آ جائے گا، چھڑوا لیں گے۔ شیطان نے تائید کی، انہوں نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے۔
اور ایک مشورہ یہ ہوا، شیطان نے بھی دیا، ابو جہل نے پھر تائید کی اور اس کو پرزور بنایا کہ تمام قبائل سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور اس پر حملہ کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے اسے مٹا دیا جائے۔ تو شیطان نے بھی کہا ٹھیک ہے، ابو جہل نے بھی کہا ٹھیک، ہاں یہ بات رائے بہت اچھی نکلی، اس پر رائے اتفاق ہوا۔ ویسے کہ اب پہلے جائے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ ابھی تو جا۔ انہوں نے کہا جی میں جاتا ہوں۔ ابو جہل نے اعلان بھی کیا کہ 100 اونٹ دیا جائے گا انعام میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جاتا ہوں۔ یہ چلے، راستے میں آ رہے تھے، حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے چلا ہوں۔ اس نے کہا تو ادھر چلا ہے، تیری بہن بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی سواری کا رخ ادھر موڑا، اپنی بہن کی طرف گئے، ان کا نام تھا فاطمہ، ادھر گئے۔ بہنوئی کا نام تھا سعید ابن زید۔ جب یہ گئے تو گھر کے قریب پہنچے، دروازے پر پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھا رہے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوی میں مسلمان ہوئے، تو معلوم ہوا یہ ہجرت سے پہلے اتری، تبھی آیات پڑھی جا رہی تھی۔ تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک کونے میں چھپ گئے۔ بہنوئی سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہو گئے۔ بہت مارا، اتنا مارا کہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ یہ نالی میں خون ہی بہنے لگا۔ بہن آگے بڑھی، اس کو بھی مارا، بہت مارا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب پھریں گے نہیں، ڈٹ گئے۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رات دعا مانگی تھی، بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے آپ نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام۔ یا اللہ ان دو میں سے ایک دے دے، یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ کہنے لگے جو تلاوت کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر سنائیں گے۔ غسل کر لیا، اندازہ تو ہو گیا تھا کہ طبیعت اب ٹھنڈی ہو گئی۔ جب دیکھا عربی و نسل تو تھے، سمجھے اب مسلمان۔ تو یہ صورتیں سورۃ طٰہٰ اس وقت اتر چکی تھی۔ مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے کاٹ کاٹ کے پڑھنا، طٰہٰ۔ یہ کچھ صورتوں کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے الفاظ فرمائے ہیں
الف لام میم حامیم یاسین طاسین طٰہٰ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حروف مقطعات کا صحیح علم اللہ کو معلوم، راجح قول یہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے یہ الفاظ آتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی صحیح مراد اللہ کو معلوم ہے، راجح قول بھی یہی ہے۔ بالکل غلط عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی مراد معلوم تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے درمیان میں راز تھی، تو نعوذ باللہ من ذالک گویا حضور پہ الزام ہے کہ کچھ دین چھپا کے چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو کچھ اللہ نے دین دیا تھا من و عن 100% حضور دے کے گئے، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ تو طٰہٰ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے، اور کچھ مفسرین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اکلیل کے نام سے، اس میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ طٰہٰ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ہے۔ معنی یہ ہو جائے گا یا طٰہٰ، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے تجھ پر قرآن مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ یا تو حضور کے ناموں میں سے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن مشقت کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک اترا تلاوت فرماتے تھے، کچھ مشرکین آ کر بیٹھتے، دوسرے آتے اور ان کا بازو پکڑ کے اٹھاتے، اٹھو یہاں سے چلو، لا تسمعوا لہذا القرآن، جی قرآن نہ سنو، چلو اٹھو، یہاں نہ رہو نہ سنو۔ کچھ آتے تھے اور بیٹھ کر شور مچاتے تھے کہ یہ کوئی صحیح سن نہ سکے، اور یہ صفت ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے۔ کچھ ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، احکامات خداوندی سنائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپس میں گڑ 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 کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ کوشش ان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ دین کی بات صحیح معنوں میں کان میں نہ پڑے، شور مچا دیتے ہیں آگے۔ شور مچاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی تھی کہ اب ان کا کیا کیا جائے، تو اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن تجھ پر مشقت کے لیے نہیں اتارا، اس کو مشقت محسوس نہ کرو، آگے آسانی ہو جائے گی۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ آ جائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا، ہم نے ان کو اختیار دیا ہے، فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے چاہے نہ لائے، ان کو اختیار ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت ہمارے پاس ہے، پریشان نہ ہو، جس کو ہدایت دیں نہ دیں۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھتے تو ساری رات پڑھتے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تہجد پڑھنا دعوت الصالحین ہے،
اولیاء اللہ کو اس وقت تک ولایت کا ٹکا نہیں لگتا جب تک تہجد کے پابند نہ ہو۔ ویسے بھی تنہائی کا وقت ہوتا ہے، محب اور محبوب کے درمیان جو راز نیاز ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، وہ ان کو پتہ ہے جو کرتے ہیں۔ کیا انعامات کی بارش ہوتی ہے وہ ان سے پوچھ۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے بھائی ہمارے لیے تو ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رات کے آخری حصے کی جب سے بادشاہت ملی ہے، دنیا کی کسی بادشاہت کی چاہت نہیں رہی۔ وہ راز نیاز کے موقع ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبی عبادت فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ پاؤں تھک جاتے تو آپ ایک پاؤں پہ سہارا دیتے، دوسرے کو تھوڑا سا سانس لے لے پھر اس پہ دیتے۔ تو اللہ نے اتارا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے قرآن مشقت کے لیے نہیں اتارا، جتنا جاگ سکو جاگو، نہیں تو آرام کر لو۔ یہ اسے کہا جاتا ہے جو صحیح رات جاگے، جو پڑا رہے اس کو تو کہا جاتا ہے اٹھو۔ تو قرآن پاک عظیم کتاب ہے، اللہ نے اتارا اس کو کہ اللہ فرماتے ہیں الا تذکرۃ، مگر ہم نے نصیحت کے لیے اتارا، لمن یخشی، اس شخص کے لیے جو ڈرتا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن فہم حدیث نصیب۔